بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو حکم کر سجدہ انسان کو، وہ نافرمانی کر گیا۔ انسان کو دیکھ کر توبہ کی توفیق خدا مہربانی کر گیا۔ واقعی میں اجازل فرشتہ اتنا بزرگ، اتنا قابل، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کر تو اس نے نافرمانی کی۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ کئی سالوں تک عبادت بندگی کی، اللہ کی فرما برداری کی، لیکن جب اللہ نے ایک حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کر تو اجازل نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انسان کو توبہ کی توفیق دی، توبہ مانگنے کا طریقہ سکھایا اور انسان پر بہت بڑی مہربانی کی۔ خداوند تعالیٰ کی انسان ذات کے لیے بہت مہربانی ہے، بہت رحمتیں ہیں، بہت نوازشات ہیں۔ ان میں سے ایک توبہ ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اب لوٹنا، رجوع کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب کسی راستے سے گزرتے ہیں، تھوڑا چلنے کے بعد کوئی چوراہا آتا ہے، کوئی چوک آتا ہے جہاں سے 2 3 4 راستے بٹتے ہیں۔ اب ہم کس راستے پر جائیں؟ اگر ہمیں اپنے منزل کا راستہ صحیح سے نہیں پتہ ہے تو ہم پاسبلٹیز چیک کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ اچھا ہے، کس راستے پر ہمارا ساتھی اچھا ہے، اور ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل تک نہیں پہنچائے گا، یہ میری منزل کا راستہ نہیں ہے۔ بے شک خوبصورت بھی ہے، ساتھی بھی اچھا ہے، سکون بھی ہے، لیکن چونکہ یہ منزل تک نہیں پہنچائے گا تو ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اس واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ۔ جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں وہ راستہ اگر ہم کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے تو ہم توبہ کر کے ہم پلٹ کر واپس آتے ہیں اسی جگہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کہنے کا مقصد کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس احساس کے تحت جب وہ پشیمان ہوتا ہے، واپس لوٹتا ہے، تو وہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں کہ کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے؟ اتنا تو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں، اللہ کے 99 نام ہے۔ اس 99 نام میں سے، اس 99 نیمز میں سے ایک نام ہے التواب، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ تو جب اللہ کا نام ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، تو ڈیفینیٹلی ہم اگر توبہ کرتے ہیں، خالص توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ ایک اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی قربت میں ہمارے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ رب کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں یہ توبہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہم عبادت بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے توبہ کرتے ہیں، اور اس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے اس نیک عمل میں، اس عبادت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے وہ جو صبح نور کے وقت عبادت کرتے ہیں، اپنے اندر ایک عادت بنا لے کہ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے بیٹھنے سے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ معافی
وہ شخص مانگتا ہے جو خود بھی دوسروں کو معاف کرتا ہے. کسی نے ہمارا گناہ کیا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ فراخ دل ہو کر ہم اس کو معاف کر دیں. تو معافی کے لیے ہم مانگتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوبو الیہ. اس تسبیح کے پروننسیشن کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دیں. استغفر اللہ ربی و اتوبو الیہ. تھوڑا سا روانی میں بولتے ہوئے ہمارے منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، لیکن ایکچولی یہ لفظ ہے و اتوبو الیہ، جس کی معنی ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور اس کے آگے توبہ کرتی ہوں. تو یہ استغفر اللہ کی تسبیح صرف دنیا کے فوائد کے لیے نہیں ہے. یہ استغفر اللہ کی تسبیح ہمیں آخرت میں بھی کام آتی ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بخشش تیار کرتی ہے. صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے خاندان کے وہ بزرگ، ہمارے وہ چہیتے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم ان کے نام سے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ان تک بھی پہنچتا ہے. اب دیکھیں نا، دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. وہ کتنی بھی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہو جاتا ہے جو گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ قدم قدم پر استغفر اللہ پڑھتے رہے. جب ہم کسی شخص کو عذاب میں دیکھتے ہیں، تکلیف میں دیکھتے ہیں، اچانک ہمارے منہ سے نکلتا ہے استغفر اللہ، اس کا فائدہ ہم کو بھی پہنچتا ہے، اس شخص کو بھی پہنچتا ہے. کوئی بھی نیک انسان ہو، کتنے بھی اچھے کام کرتا ہو، لیکن جانے انجانے کہیں نہ کہیں اس سے کوئی ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو بتائیں، ہمارے گھر میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، مٹی چڑھ جاتی ہے، ہم اس کو صفائی کرتے ہیں. اسی طرح ہماری روح پر بھی بوجھ چڑھتا ہے گناہوں کا، اور اس روح کی صفائی کے لیے قدم قدم پر ڈسٹنگ کرنا ضروری ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا ضروری ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے. جیتے جی ہم کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے رہے. قبر میں آپ دیکھیں کہ جب انسان وفات پاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. پھر وہ قبر میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، پھر وہ اپنے رشتہ داروں کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے نیک عمل کر سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کی عادت کے جیسا ہے. وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، کہ بوڑھاپے میں جا کر ایک ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے وہ شکار تو کر نہیں سکتا ہے، انگور کھٹے والی بات ہے. تو در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا گویا پیغمبری کے نقش قدم پر چلنے کے برابر ہے. کیوں کہ انسان مدہوش ہے، طاقتور ہے، خود اعتماد ہے، خود مختار ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس وقت اس کو توبہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. آپ دیکھیں، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کہو چلو بیٹا سوری کہہ دو، کبھی خوشی سے وہ سوری نہیں کہے گا. بہت مجبور ہوا تو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جا کر آہستہ سے سوری کہے گا. تو جوانی میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے. اس وقت سوری کہنا، اس وقت توبہ کرنا سچے، اچھے، نیک، ایماندار شخص کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے
کوشش کر کے اپنی جیتے جی اپنی جوانی میں توبہ کر لے تاکہ باقی ماندہ زندگی پاک اور پاکیزہ طور پر گزرے۔ جب جوانی میں ہم توبہ کرتے ہیں تو آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوان اگر توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک کے قبرستانوں میں 40 دنوں تک عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ لٹرل میننگ نہ بھی لینا، تو جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا ثواب اس کو تو پہنچتا ہی ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے ماحول میں، ایون قبرستان میں بھی روحوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ توبہ کرنا، استغفر اللہ پڑھنا کتنا اچھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے جیتے جی اپنی جوانی میں اپنی صحت کے ساتھ توبہ کر لے۔ آپ دیکھیں جو نیک کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخرت تک جاتے ہیں۔ ہماری مال، ہماری دولت، ہماری پراپرٹی، اگر ہماری صحت صحیح ہے تو ہم آخری دم تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر صحت نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ ہماری دولت، ہماری پراپرٹی کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، ہمارے جان پہچان والے، کتنی بھی بڑی پوزیشن ہو ہماری، مشکل سے وہ قبر تک پہنچتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بار بار لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ہم قبرستان تک بھی نہیں جا سکتے، ہاسپٹل میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو چاہتے ہوئے بھی ملنے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری دولت، یہ ہماری شہرت، یہ ہماری پوزیشن جس کے لیے ہم اتنا فخر کرتے تھے، کس کام کی؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز ہم کو جو آخرت میں کام آ سکتی ہے وہ ہے ہمارے نیک اعمال۔ اور ان نیک اعمالوں میں جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہم کو دیکھتی ہے اور وہ بھی نیک بنتے ہیں۔ جس شخص کی، جس ویکتی کی اولاد نیک ہوتی ہے وہ والدین کے مرنے کے بعد، اس کے پیرنٹس کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب روحانی کو پہنچتا ہے۔ دولت تو یہی کی یہی رہ گئی، شہرت یہی رہ گئی، ہمارے ساتھ کیا گیا؟ ہمارے نیک اعمال گئے۔ کسی کی ہم نے مدد کی ہے، کسی کو پڑھائی میں مدد کی ہے، وہ پڑھ لکھ کر بڑا بندہ بنتا ہے تو وہ بھی یاد کرتا ہے کہ اس شخص نے مجھے فیس دی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ تو نیک اعمال ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، نیک اعمال ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جیتے جی ہاتھ ہے اس ساتھ ہے، پیچھے سے آپ کچھ بھی کر لیں، ثواب ضرور ملتا ہے، نہیں ملتا ایسا نہیں، لیکن اس وقت ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، ہمارا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر ہمارے خاندان والوں پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ ہمارے لیے درود شریف پڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ توبہ کے فوائد کیا ہے، توبہ کے فائدے کیا ہے، کیوں خدا نے ہم کو توبہ کی توفیق دی؟ بہت بڑے فوائد ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، ہم عذاب سے بچ جاتے ہیں، ہمیں دلی سکون پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں نا، دل کتنا بے چین ہوتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، دکھ کسی کو پہنچایا ہے پریشان ہم بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ان کے پاس جا کر معافی مانگتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان کا گناہ کرتے ہیں تو ہم کو انسان کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑتی ہے، وہ اگر ہمیں معاف نہ بھی کرے، سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر معافی مانگتے ہیں لیکن وہ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے معافی مانگنا۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اس کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا کرتا ہے اور وہ ہمیں کچھ وقت کے بعد ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس کا گناہ کیا ہے اس کے پاس جا کر ضرور معافی مانگیں، اور پھر خداوند تعالیٰ کے جو گناہ کرتے ہیں وہ تو خداوند تعالیٰ نے ہمیں یقین دلائی ہے
کہ تم توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کرنے سے نیک راستوں کی ہدایت ملتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے دل کو صاف کرنے کے حوالے سے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، کہ اگر دل پاک ہے تو ہی انسان پاک ہوتا ہے، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے آداب سارے۔ سچ ہے نا، سب کچھ آتا تھا ابلیس کو، نماز پڑھتا تھا، عبادت بندگی کرتا تھا، لیکن دل صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ بات چیت میں بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دل سے کسی کے لیے حسد، کسی کی غیبت، کسی کے ساتھ کمپٹیشن کا پازیٹیو ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچا کر اس کے کندھے پر پیر رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ دل اپنا ہمیشہ صاف رکھے۔ جو ہمارے نصیب کا حصہ ہے نا، وہ تو ہم کو ملنا ہی ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، تو ہم کیوں کسی کی حسد کر کے اپنی روح پر بوجھ چڑھائے۔ اس لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جیتے جی جوانی میں صحت مند ہو تبھی توبہ کر لے۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کب معافی مانگے؟ مرنے سے 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 دن پہلے، یا جان حلق میں اٹکی ہو تب۔ خداوند تعالیٰ تب بھی اس کی معافی کو قبول کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ ایک سفید نقطہ ہوتا ہے۔ کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کے دل میں ایک سفید، ایک نورانی نقطہ نہ ہو۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس نورانی نقطے پر ایک کالا نقطہ نکل آتا ہے، ایک سیاہ نقطہ نکل آتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ کالا نقطہ نکل آتا ہے، پھر وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، وہ نقطہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص گناہ میں ہی پڑا رہے، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ کرتا چلا جائے، تو وہ سفید نقطے پر سیاہی آتی چلی جاتی ہے، اور وہ سیاہی اس پورے نورانی اس سفید نقطے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ اس طرح سے سفید نقطہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کسی سے معافی مانگنے کا دل نہیں کرتا، پھر اس کو عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دلوں پر کاٹ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی نیکی کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اتنے مذہبی عمل کرنے کے باوجود بھی آخرت میں تمہارے گناہ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ تم اتنے نیک ہو، اتنے اچھے ہو، کیونکہ تم توبہ نہیں کرتے۔ تو توبہ کرتے رہو تو تمہارے گناہ معاف ہوتے رہے۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو ہماری ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزی پر بندش ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کچھ نہیں کیا، استغفر اللہ پڑھتے رہو، روزی کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسی جگہ سے خدا روزی دیتا ہے
کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور آج کے اس پینڈیمک کے دور میں آپ کو پتہ ہے کیسے نئے روزی کے ذرائع لوگوں نے پیدا کیے ہیں. کیا کبھی ہم اتنا زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے تھے؟ نہیں. سبزی چاہیے آن لائن شاپنگ, چاٹ کھانا ہے آن لائن شاپنگ, ہر چیز ہم گھر بیٹھے اپنے لیے منگواتے ہیں. تو لانے والے کو روزی کا ذریعہ ملا نا, ہے نا. تو کہاں سے خداوند تعالیٰ روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے؟ صرف بندہ ہو, تھوڑی سی محنت کرنے کو تیار ہو, اپنے اوپر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی عادت ڈال دے. ہم سب کو اس بات کا اب تجربہ بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہم لاکھ مغرور ہو جائیں, ہم لاکھ اپنی دولت کا فخر کریں, لیکن آج کے دور میں ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری دولت بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے. صرف خدا کی رحمت ہو, ہماری صحت بنی رہے تو ہم سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور یہ صحت بنی رہے, سکون کی زندگی بسر کر سکے, اس کے لیے بہترین طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں رات کو عبادت کرنا ہے. رات کا پورا وقت سونے, کھانے, فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے. کھائیں, پیے, سوئیں بھی, فلمیں بھی دیکھیں, انجوائے بھی کریں زندگی کو بوجھ نہ بنائیں. لیکن جسے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو ایک فرشتہ عرش سے نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو توبہ کرے تاکہ اس کی دعا خدا کے پاس لے جا کر قبول کراؤں. کتنی بڑی بات ہے کہ رات کو ایک فرشتہ خود آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی توبہ کرو تاکہ میں تمہاری توبہ کو خدا کے دربار میں لے جاؤں اور قبول کروا دوں. لیکن شرط ہے, آدھی رات کو عبادت کے وقت, نور کے وقت یہ فرشتہ آتا ہے اور ہمارے لیے ہماری دعاؤں کو خدا کے دربار میں پہنچاتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا شخص جو خدا سے جو کچھ مانگے وہ میں اسے دلواؤں. فرشتہ کہتا ہے کہ توبہ تو قبول کروا دوں, اس کے علاوہ تمہاری جو بھی مانگ ہے, جو مانگنی ہے, تمہاری جو ڈیمانڈ ہے, مانگے, خدا سے مانگے, دیکھو میں وہ بھی تمہاری قبول کروا دیتا ہوں. اس طرح روزانہ آدھی رات کو فرشتہ پکار کرتا ہے. کتنی اچھی باتیں ہیں کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں, آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں, تو یہ فرشتے ہماری توبہ بھی قبول کرواتے ہیں. یہ فرشتے ہمارے لیے جو کچھ ہم مانگے, نیک نیت ہماری پوری کرواتے ہیں. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں پکا یقین ہو, ایمان ہو. توبہ بھی کرے تو خالص توبہ کرے, دکھاوے کی توبہ نہ کرے. وہ تو خود فریبی ہوا, خود دھوکہ ہوا, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی کہ میں نے توبہ کر لی, لیکن توبہ میں دم نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ ہم سچے دل سے نہیں کرتے ہیں. توبہ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن توبہ تب کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں احساس تو ہو نا. 3 شرائط ہے اس توبہ کی. سب سے پہلی شرط ہے احساس کا ہونا. جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میں کس چیز کی توبہ کروں گی؟ جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بولا, میں قبول ہی نہیں کرتی ہوں, تو میں سچ کیسے بولوں؟ پھر میں توبہ کیسے کروں؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو اس نے کیا تھا میں نے وہی بولا. جی نہیں, جو اس نے نہیں کیا اور اگر ہم کہتے تو وہ تو تہمت ہوا. ہم تو لوگوں کی برائی کرتے ہیں, لوگوں کی حسد کرتے ہیں, لیکن ہم کو احساس ہونا چاہیے. تو جب ایک دفعہ ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, تو توبہ کی پہلی شرط ہے احساس ہونا. جیسے ہم راستے پر چلتے تھے, ہمیں احساس ہوا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں, احساس ہوا تو ہم نے یو ٹرن لیا, ہے نا. تو اسی طرح سے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے. اگر انسان کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے نا, تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے, اس کے دل میں جو نورانی نقطہ تھا وہ سیاہ ہو چکا ہے. تو کوشش ہماری ہو کہ اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہے, احساس کرتے رہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو. دوسری شرط, توبہ کی 3 شرط میں سے ایک ہے احساس, دوسری ہے ندامت, پچھتاوا, پچھتاؤ
اگر ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو اس احساس کا افسوس بھی تو ہو نا. اور افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہا پچھتاવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. کہ یہ جو ہم پچھتاوا کرتے ہیں نا وہ ایک بہتا ہوا جھرنا ہے, بہتا ہوا پانی ہے. اس میں ڈبکی لگا کر اگر ہم نہا لیتے ہیں تو نہانے سے تو انسان صاف ہو جاتا ہے نا. یہ صرف صاف نہیں ہوتا ہے, یہ پنیہ بھی بن جاتا ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں ہوتا پچھتاوا کرنے سے, گناہ معاف ہو کر عبادت گزار بن جاتا ہے بندہ. کتنی اچھی بات ہے نا. تو احساس کرے, احساس کرنے کے بعد پچھتاوا کرے. اور جب پچھتاوا کرتے ہیں نا, کہتے کہ ایک شخص بہت مایوس ہو گیا, عبادت گاہ سے باہر نکلا, بہت پریشان تھا. اور جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے نا, تو سامنے جو بھی اس کی بات سننے والا آ جائے نا وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتا ہے. تو یہ شخص عبادت گاہ سے باہر نکلا تو ایک چھوٹا سا کوئی 5-6 سال کا بچہ اس کو دیکھا. بچے نے پوچھا, انکل کیا ہوا, آپ پریشان ہو؟ انکل شروع ہو گئے کہ بیٹا میں نے بہت سارے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے ہیں. اب میں عبادت گاہ میں گیا, میں نے کہا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دیے جائے. تو وہاں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے. اب میں کیا کروں, میں اس لیے پریشان ہوں. چھوٹا سا بچہ باتیں سننے کے بعد مشورہ دیتا ہے انکل کو. کہتا ہے, انکل آپ کو پتہ ہے میری ممی کہتی ہے, میری ممی نے ہمیں سمجھایا ہے. کیا سمجھایا ہے؟ کہ خداوند تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. ایک مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اور دوسرا شہید کا خون. تو انکل آپ ایسا کریں کہ آپ خدا کے دربار میں روئیں, رو کر توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگ لیں, تو چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں نا تو خدا وہ قبول کر لیتا ہے. وہ شخص نہ عبادت گاہ میں جانے کی زحمت کی اس نے, نہ کسی اور طرح. اسی جگہ وہ بیٹھ گیا, دامن پھیلا کر خدا کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر روتے 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 وہ سجدے میں گر پڑا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اسی سجدے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ راستہ کھلا چھوڑا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی دکھ ہے, کوئی درد ہے, کوئی احساس ہے, شرمندہ ہو جاؤ, توبہ کرو, معافی مانگو, آنکھوں سے آنسو بہا دو. نقلی نہیں, ہاں, مگرمچھ کے آنسو نہیں. دل سے احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے. اور جب یہ احساس ہو جائے, صحیح معنی میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ کو بخش دیا ہے. تو توبہ کی 3 شرائط, 3 کنڈیشنز, 3 شرط. پہلی احساس, دوسری پچھتاوا, اور تیسرا پختہ ارادہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا. جو گناہ ایک دفعہ کیا اس سے توبہ کی, معافی مانگ لی, دل کو سکون مل گیا, تو اس کو اپنی عادت مت بناؤ کہ ہمیشہ گناہ کرتے جاؤ, معافی مانگتے جاؤ, دل کو سکون ملے گا. نہیں, پاپ اتراوی جے پاچھا نہیں کرے سو ہی جیو ہم تم کو پیارا. کہ ایک دفعہ اگر ہم نے گناہ کر لیا, گناہ سے توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد سیم گناہ دوبارہ ہونا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے بہت الرٹ ہو جاؤ, ایکٹیو ہو جاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ گناہ کے کام سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے خود بھی گناہ سے معافی مانگے اور یہ دعا کرے کہ خدایا اگر کسی نے میرا دل دکھایا, میری دولت ہڑپ کر لی یا مجھے نقصان پہنچایا, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, تو بھی اسے معاف کر دے. گھر میں داخل ہوتے ہو خدا کے نام کے ساتھ داخل ہو جاؤ. گھر سے باہر جاتے ہو یا علی مدد کہہ کر
مولا کی مدد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. تو جاتے ہوئے جب خدا کی مدد کو ساتھ لے جاتے ہو تو راستے میں ہر وقت خدا کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور یقیناً ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور غلطی سے نادانی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے خدا ہمیں لوٹا دے گا, یو ٹرن کرنا سکھا دے گا, ہم واپس آ جائیں گے اس غلطی کے راستے سے. اس لیے کوشش کریں نشدین جمپیے پیوں کو انے پڑھ رہیے دربار کب ہوئے کہ سوری جن کر سے سا. روزانہ خدا کے دربار میں سر جھکا دو. ٹھیک ہے عبادت گاہ بند ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دل ہماری سب سے بڑی عبادت گاہ ہے. اپنے دل میں جھانک کر دیکھو, بیٹھو, توبہ کرو, سجدہ کرو, پھر آپ دیکھو کہ کتنا سکون ملتا ہے. ایک انڈین پوئٹ تلسی داس کہتے ہیں, تلسی طلب نہ چھوڑیے جپتا رہیے نام, منوش مجوری دیت ہے تو کیوں رکھے گو رام. تلسی طلب نہ چھوڑیے, خدا سے مانگنا مت چھوڑو, خدا سے مانگتے رہو, خدا کے دربار میں طلبگار بنے رہو, جپتا رہیے نام, اس کے نام کا رٹن کرتے رہو. اپنی جیب میں تسبیح رکھو, پرس میں تسبیح رکھو. ایک لمحے کا 100واں حصہ بھی مل جائے تو یا اللہ, یا علی, یا محمد کی تسبیح پڑھ لو. تلسی طلب نہ چھوڑیے جپتا رہیے نام, منوش مجوری دیت ہے تو کیوں رکھے گو رام. کہ ایک انسان کی ہم نوکری کرتے ہیں, ایک انسان کی ہم خدمت کرتے ہیں تو وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے کہ نہیں, وہ ہمیں مزدوری دیتا ہے کہ نہیں. کسی کی چھوٹی سی بھی خدمت ہم نے کر لی تو وہ ہمیں تھینک یو تو کہتا ہے نا. تو منوش ایک انسان اگر تمہیں اس کا اجر دے سکتا ہے تو کیوں رکھے گو رام, وہ کیوں رکھے گا. تم بار بار اس کے نام کا رٹن کرتے رہو, ہر نام کے بدلے میں 1000 گنا ثواب حاصل کرتے رہو. آخر میں نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات وہ دیکھتا ہے, وہ بس اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے. نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے, بس وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے. ہاتھ اٹھائیں, اس کے دربار میں دعا کرے کہ خدایا ہمیں گناہ کے کام سے بچا لے, خدایا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, خدایا ہماری توبہ کو اپنے دربار میں ضرور قبول فرما. خدایا آدھی رات کو اٹھ کر عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. آج دن تک کے ہمارے جانے انجانے کل گناہوں کو معاف کر دے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو, دوسروں کی ہمارے ساتھ کی ہوئی غلطیوں کو معاف کر دے, اور دوسروں کو توفیق دے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. شکر الحمدللہ, یا علی مدد.